وہاں پر جو جنرل پبلک ہے وہ اس فیمنزم کے بارے میں سوچتے کیا ہیں. بڑا زبردست تبصرہ اس میں ایک جگہ پہ وہ کرتی ہوں کہ کہتی میں نے یونیورسٹی سے جو پاسڈ آؤٹ ہوتی ہیں ان سے میں نے پوچھا فیمنزم کے بارے میں. کہتی اکثر میجورٹی کہتے ہیں نہیں ہم فیمنزم سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کرتے ہیں نا. کہتے ہیں وہ ایک پوری آئیڈیالوجی بن چکی ہے, اس کی پرابلمز ہے. اور واقعی میں ویسٹ میں بہت زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ پوری کا آئیڈیالوجی بن چکی ہے. آپ نے اس سے کہ ٹھیک ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کے حقوق پہ ہم نے بولنا ہے لیکن آئی ایم ناٹ اے فیمنسٹ, مطلب اپنے کو الگ کر لیتے ہیں. وہ جو ہمارے ٹریڈیشنلسٹ ہوتے ہیں نا ان کے اندر جب ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے یہ وہ ایکسیپٹ کرتی ہیں تو پھر آہستہ سے سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ہم لوگ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک ایسے ٹاپک کو جو بہت زیادہ اب کامن ہو چکا ہے اور ہم ہر اپنی لائف میں کہیں نہ کہیں فیس کرتے ہیں, فیمنزم کو. ہم اس کی فیور اور اگینسٹ پہ بات نہیں کریں گے, ہم اس کو آبجیکٹیولی لے کے چلتے ہیں کہ اس کی کور سے جہاں سے شروع ہوا تھا فیمنزم, شروع کن وجوہات کی وجہ سے شروع ہوا, اس کی انوائرمنٹ کیا تھی, اور ان کی انیشیل جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز یا فاؤنڈنگ مدرز, کیونکہ یہ فیمنزم خواتین کی ایک موومنٹ ہے, وہ کیا لے کر آئی تھی اور ان کے کیا کلیمز تھے, اور یہ اوور دا پیریڈ کیسے چینج ہوا, مورف ہوا, چینج ہوا حالات کے حساب سے, اور مسلمانوں میں یہ کس طریقے سے آیا. ہم یہ ایک لیکچر میں تو یہ ظاہر سی باتیں نہیں کریں گے, اس کو ڈفرینٹ ٹاپکس میں اس کو ایک لے کے چلیں گے, بک کے ساتھ بک پڑھیں گے اور پھر ہم لوگ آگے اس پہ اپنا اوپینین بھی دیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمانوں کے ساتھ اس وقت جو صورتحال ہے ہر جگہ پہ, چاہے عرب دنیا ہو چاہے پاکستان ہو, اور یورپین میں جو ہماری نسلیں آباد ہیں ان کے ساتھ تو ہے ہی ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ وہاں پہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہے نا سویلائزیشن کے ساتھ. تو اب کیونکہ مسلمانوں کی اپنی سویلائزیشن رہی ہے, 1400 سال کی اپنے علوم رہے ہیں, انہوں نے دے ہیو رولڈ دا ورلڈ فار اے ویری لانگ ٹائم. اسی طرح ان کے اپنے علوم ہیں, ان کی لنگوسٹک تھیوریز ہیں, ان کی فلاسفی, لاجک اور جو کنٹمپرری سائنسز تھیں وہ سب مسلمان اپنے دور میں پڑھتے رہے ہیں, اس میں بھی لکھتے رہے ہیں. یہ وجہ ہے کہ اب جب باہر سے تھیوریز ہمارے پاس آتی ہیں تو مسلمان الحمدللہ ہمارے ہاں یہ چیز اچھی ہے کہ اس کے انگیجمنٹ ہوتی ہے, ہماری کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ ضرور ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں بس ایک دم ہی سب مان لیتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہوتا کہ نہیں ہم تو جواب ہی میں تو چھوڑ دو. انگیجمنٹ ہوتی ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں پھر مختلف اس کے بارے میں کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں جو اس کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں, کچھ اس کے فور میں ہوتے ہیں, کچھ اگینسٹ میں ہوتے ہیں, کچھ جو ہے بیچ مڈ وے لے رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اور ایکچوئل میں کتاب و سنت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین آیا, آج اگر کوئی بندہ مجھ سے مثلا یوں پوچھے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں ہمیں گائیڈنس چاہیے, تو ظاہر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام سے تو کتاب و سنت میں کچھ نہیں ملے گا. یوں سوال پوچھے کہ بھائی میں فلائی ٹو سم ویئر تو کیا میں نماز پڑھوں گا ہوائی جہاز میں؟ اب یہ کبھی آپ کو حدیث میں, قرآن میں یا ہوائی جہاز میں یوں ہی ملے گا. وہاں پہ آپ کو اصل میں کچھ ایسے رولز ملیں گے جو ایسے رولز ہیں جو کہ ٹائم لیس اور اسپیس لیس, یعنی وہ جنرل رولز ہیں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قرآن مجید میں نے فرمایا کہ میں نے جیسے قرآن میں کہتا ہے کہ میں تم پہ سب لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا. یعنی مطلب یہ کہ قیامت تک کے لیے ختم ملک کا مطلب یہی ہے نا. اب یہ جو ٹیچنگز ہیں انہوں نے ہر علاقے کے لوگوں کے ساتھ چلنا ہے. ہم عام طور سے جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ 4 فقہی مذاہب بنے ہیں, ان میں اختلاف ہے, ایک تو ڈائمینشن یہ ہوتی ہے, لیکن تم دیکھو کہ علاقوں جو مختلف علاقوں میں جب یہ چیزیں پہنچی ہیں تو مختلف انٹرپریٹیشن سامنے آئی ہیں, کیونکہ مختلف سینیریوز سامنے آتے تھے. مثلا جب یہ جو ابھی ایران افغانستان پہ یہ خراسان جس کو اس دور میں خراسان کہتے تھے, یہ علاقے آئے, یہاں پر جب دین آیا یہاں کے لوگ مسلمان ہوئے تو ان لوگوں نے پڑھنا شروع کیا, تو انہوں نے اپنے عربک پڑھی اور چیزیں پڑھی, انٹرپریٹیشن کی. عراق میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مثلا ان کی اپنی انٹرپریٹیشن تھی مختلف. اس طرح جب جو اسپین وغیرہ میں کے مسلمان گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ مالکی مذہب رہا ہے, یہ علامہ قرطبی وغیرہ بڑی ابن رشد, ابن باجہ, بڑی شخصیات وہاں رہی ہیں.
انہوں نے اس کو پڑھا, ان کو سینیریو کو انٹرپریٹ کرنا شروع کیا انہوں نے. تو مطلب مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. تو ابھی بھی بات یہ کہ کتاب و سنت جو ہے نا وہ نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ کے پاس جو نئے سینیریوز آئیں آپ ان کو سمجھیں, پھر آپ کتاب و سنت پر جو گائیڈنس لیں وہ رولز اور ریگولیشنز کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ یہ نہیں ہوتا کہ آؤٹ رائٹ بالکل انکار کر دیں, یہ بیہیویئر بھی نہیں اچھا نہیں ہے پرابلم, بالکل ہی کسی چیز کے بعد میں ری ایکشنری ہو جانا, جیسے کہ بس ہم نے کچھ سننا ہی نہیں ہے, جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا فتویٰ لگا دیں وظیفے پر نہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ بالکل آپ آنکھیں بند کر کے جو آ رہا ہے بس لے رہے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اس کی ایک سب سے بڑی مثال ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی. جب یونان اور دوسرے علوم کی ٹرانسلیشن موومنٹ شروع, ٹرانسلیشن موومنٹ بنو امیہ ہی کے آخری دور میں شروع ہو گئی, لیکن وہ بہت ہی ایک پرسنل لیول پہ تھی. ایک شہزادے تھے, انہوں نے نا شروع کی تھی. میرے خیال سے میری ماویہ کی آگے ہی خاندان میں آگے ان کے پوتے یا ان سے آگے کچھ تھے, وہ انہوں نے شروع کرائی تھی. ان کا نام غالباً یزید تھا, میں ایگزیکٹ نام نہیں آ رہا, بہرحال شروع کی تھی. لیکن اسٹیٹ لیول پہ شروع ہوئی تھی مامون الرشید اس میں آ کے شروع, جو بہت بڑے لیول پہ ٹرانسلیشن 9ویں 10ویں ہجری نہیں ہجری نہیں, ہاں دوسری ہے, یعنی ہمارے ہم سے وہ بنتی ہے. اچھا, تو اب نا جب وہ ٹرانسلیشن ہوئی تو اس کو علوم الاوائل کہا جاتا تھا, پہلوؤں کے علوم, یعنی اس میں زیادہ تر یونان تھا اور انڈیا سے بھی چیزیں تھیں, مختلف لوگ آ جاتے ہیں انڈیا سے بھی, کیونکہ انڈیا میں بھی میتھمیٹکس وغیرہ یہ چیزیں تھیں, تو وہ کتابیں ٹرانسلیٹ ہوتی تھیں. یہ کلیلہ و دمنہ ایک بہت بردست کتاب ہے عربک لٹریچر میں. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا اصل میں وہاں تھی اور وہاں یہ جو بلکہ ہاں یہ کتاب ٹرانسلیٹ ہوئی ہے, کئی لوگ کہتے ہیں. اچھا خیر, میں اصل چیز کی طرف آتا ہوں کہ جب یہ ٹرانسلیٹ ہوئی نا تو اس وقت ہمارے یہاں مختلف معتزلہ کا ایک گروہ بنا تھا. معتزلہ کا وہ گروہ تھا جو انٹریکشن کرتا تھا, پڑھتا تھا, فلسفی ان کے ساتھ بحث کرتا تھا, مناظرے کرتا تھا, کہ جو متاثر بھی ہوتا تھا. معتزلہ کے بارے میں بڑی نیگیٹو پرسیپشن ہے ہمارے اس میں, لیکن اصل میں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انٹریکشن کیا تھا. ہمارے محدثین کا گروہ ایک تھا, اس کے مقابلے میں اہل السنہ کا عام طور سے شروع میں یہی رہا کہ ہم نے ان سے دور رہنا ہے, ان مباحث میں نہیں پڑھنا ہے, ان چیزوں میں نہیں جانا ہے. لیکن ساری یہ چیز چل نہیں سکتی. آپ کے جو دماغ ہوتا ہے نا, اچھا جو آتی ہیں وہ سوالات کو سنتا بھی ہے اور اس پر ان کے بارے میں سوچتا بھی ہے. آپ اس سوال کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کہ آپ زیادہ عرصہ نہیں لوگوں کو سپریس کر سکتے کہ نہیں چھوڑ دو, یہ نہیں کرنا. جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ پھر خود ہی اٹھا کے اپنے لوگوں کو دوسروں کی گود میں بھی ڈال آتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آئے, انہوں نے نا باقاعدہ پڑھا ہے اس کی پوری فلاسفی کو. کہتے ہیں میں نے انہوں نے فسوان حیات لکھی ہے المنقذ من الضلال, ایک آٹو بایوگرافی سمجھ لو. اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ میں تقریباً 2 سال یا 1.5-2 سال لگا کے نہیں سارے علوم پڑھے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک پروسیس تیار کی, اس کو کہتے ہیں مقاصد الفلاسفہ. اس میں سارے کے سارے اس وقت جو کنٹمپرری سائنسز تھیں, اچھا فلاسفی کا ورڈ اس وقت جو ہے نا سائنس جنرل تمام علوم کے لیے آتا ہے, جو جتنے بھی سیکولر علوم یا ریلیجیس علوم کے علاوہ سب کے لیے فلاسفی کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو وہ اس کو لکھا, پھر انہوں نے اس پہ ریفیوٹ کیا تحافظ الفلاسفہ لکھ کے, اور اس پہ تنقید ہوئی. پھر بھی امام غزالی ہم لوگ بعض وقت تنقید کرتے ہیں کہ ان کو سمجھنے میں غلطی ہوئی. وہ ایک الگ چیز ہے, انسان ہے, ظاہر ہے ہم بھی یہ باتیں کریں گے, ہم سے بھی غلطیاں ہوں گی. مطلب یہ نہیں دعویٰ کوئی کر سکتا کہ بھائی میں معصوم ہوں. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیہیویئر تھا نا, یہ اہم چیز ہے. ہمارے یہاں فیمنزم جیسے ہے یا اور مختلف جو نظریات اب آ رہے ہیں, اس میں ایک بیہیویئر یہی ہے کہ چھوڑ دو, ان چیزوں کے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک بندہ اس چیزوں میں نہیں آ رہا زبردستی گھسیٹ کے نہ لائیں, اس کو میں نہیں کہتا. ایک بندہ بالکل نارمل ہے, چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو نہ لائیں. لیکن یہ کوشچنز اب ہیں یونیورسٹیز میں, جو ہمارے بچے جا رہے ہیں وہاں پہ یہ کوشچنز عائد ہوتے ہیں. کوشچنز عائد نہ آ رہی ہیں تو گفتگو میں یہ باتیں آ رہی ہوتی ہیں. مطلب بہت سی باتیں مجھے یاد ہے, ہم یونیورسٹی میں بہت نارملی بڑے بے تکلف کہہ دیتے تھے, آج آپ نہیں کہہ سکتے. وہ نہیں کہہ سکتے. مثلا آج آپ کہیں کہ یار پائلٹ بننا کی خواتین کو ضرورت نہیں ہے. کیوں, کیا بات کر دی تم نے, مثال کے طور پہ کنزرویٹو ہوتا. ہاں ایسے ہی ہے. تو اب یہ بھائی ہم اب کوئی بندہ اس سے یہ کہہ رہا ہوں, میں نہیں منع کرتا جاب کریں سب کریں, لیکن پائلٹ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب ایسی کیا ضرورت ہے کہ خواتین سیکھیں اس کو؟ یہ کوشچن مطلب ایک تو یہ نا کہ خواتین جائیں نہ جائیں وہ الگ بحث ہے. بعض لوگ اس طرح بھی ڈبیٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے خواتین آئیں, لیکن ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کن کن فیلڈز میں خواتین کو
کی ضرورت ہے اور کن جگہوں پہ ضرورت نہیں ہے. مطلب بلا وجہ بس آپ صرف اس وجہ سے جا رہے ہیں کہ بھائی ہم برابری کر لیں مردوں سے, یہ میرا یہ خواہش ہے, یہ اس چیز کے لیے یہ سوال اٹھاتے ہیں. اور یہ کوشچن اب آسان نہیں ہے, اس کو آپ کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے, پرابلمز ہیں اس کے لیے. تو حتیٰ کہ اب ایک وقت آنے والا ہے, بلکہ ابھی بھی آ گیا ہے, جب آپ بہت سے لوگ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن آپ یہ بات کریں کہ دوسری شادی کرنا مرد کے لیے, کیوں یہ کیوں بات ہے, مسلمان گھرانے سے ہیں لیکن اب وہ کوشچنس کر رہے ہیں یہ چیزیں. تو اب ہمیں, بلکہ میں تو یہ کہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی گھر کے اندر ان ٹاپکس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے, خود سے انیشیٹ کر کے ان کو بتائیں کہ یہ کوشچن کیا جاتا اور ہے. مدارس کے اندر جو علماء پڑھاتے ہیں اور تو ان کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ کوشچن, ظاہر ہے جب بھی وہ فقہ پڑھا رہے ہوتے ہیں, کتاب و سنت پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو وہ ٹاپکس یعنی وہ ڈسکشن جس ہیڈ کے تحت آتی ہیں وہ آتی تو ہیں, تو اس میں جب وہ مثال دے رہے ہوتے ہیں تو جو موجودہ مثال جو چل رہی ہے وہ دینا, ان کو بتانا کہ یہ کوشچن ریز کیا جا رہا ہے آج کل. جیسے مثال کے طور پہ جو ہمارے جو جدید جیسے کچھ ایسے لوگ اٹھے ہیں جن کو اللہ نے شہرت دی ہے دینی معاملات میں, تو عوام میں وہ پھیلے ہیں. تو اب ہوتا ہے نا کہ جیسے مدارس میں علماء پڑھاتے ہیں تو پڑھاتے ہوئے ان کی تردید کرتے ہیں, مختلف شخصیات اٹھی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو جو مطلب تنقید کرتی ہیں کہ جیسے کتاب و سنت کے اندر مسائل آئے ہیں تو اس میں مختلف فقہی مذاہب پہ تنقید کرتے ہیں. مدارس میں جو اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو وہ ان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں صاحب کہ یار یہ جواب ہے, یہ بہت پرانے, جیسے ہمارے یہاں رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا, یہ چیزیں چلی تھیں نا, اس کا اب جواب دیا جاتا ہے, اسٹوڈنٹس کو سکھایا جاتا ہے. لیکن جو اصل چیز اب ہے کہ ایسی چیز جو یعنی چاہے اگر کوئی دیوبندی ہے, چاہے بریلوی ہے, چاہے اہل حدیث ہے, چاہے شیعہ ہے, کوئی بھی ہے, اس کو یہ پرابلمز جو ہیں ٹیکل اپنی جو بھی اگر ایک امام بارگاہ میں بھی اگر کوئی لڑکا جا رہا ہے اس کے ذہن میں بھی کوشچنس ہیں. یہ نہیں کہ امام بارگاہ میں کوئی جا رہا ہے تو وہ اس کے ذہن میں کوشچنس نہیں ہیں, ہو سکتا ہے وہ بھی ایتھیسٹ ہو اور صرف کلچرلی موٹیویٹڈ ہو کے امام بارگاہ جا رہا ہو. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب ہمیں پرابلم ان کو بھی پڑھانا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے میں جب پڑھاتا ہوں اسلامک اسٹڈیز جب بھی, تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کوشچنس کو جو کنٹمپرری کوشچنس ہیں ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی جائے, اور آج ہم بھی دلی آئے ہیں. اچھا, میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نا ان کو پڑھا, پھر انہوں نے کتاب لکھی, اور کتاب میں اتنی سخت کتاب لکھی کہ انہوں نے ابن سینا اور فارابی جو تھے جو ان کی تکفیر کی, کافر قرار دیا انہوں نے. لیکن انہوں نے اس سے پہلے لکھا, انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ سارے کی ساری باتیں جو یہ علوم ہے نا ان کو یہ ہمارا بہیویئر غلط ہے. جو انہوں نے اپنوں پہ شدید تنقید کی. انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنا ہے اسلام کے لکھتے ہیں, ان کو میتھمیٹکس پڑھنا ہے, وہ میتھمیٹکس پڑھتے ہیں, فزکس پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا میٹا فزکس کا پورشن ہے جہاں پرابلمز ہیں, اس کو چھوڑ کے باقی جگہوں پہ ان کے پاس اچھے علوم ہیں جن سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے. اور ان کو بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے نا کہ ان کو چھوڑ دو تو وہ نا ایک بیوقوف دوست ہے, کیونکہ کل کو کوئی بندہ سمجھے گا اچھا یار یہ باتیں جو درست ہیں کیا اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے, تو وہ اسلام کے بارے میں اسکیپٹک ہونا شروع ہو جائے گا. اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم لوگ ان علوم کو برا نہ کریں, ان کو بالکل نارمل رکھیں, وہ پڑھیں. بالکل اس طرح مثال ابن تیمیہ کی بھی دوں گا میں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ لاجک کے کرٹک کے طور پہ مشہور ہیں, لیکن ان سے پہلے نا شخصیات آئی ہیں مختلف. ابن صلاح آئے ہیں, محدث گزرے ہیں, اور لوگ آئے ہیں, انہوں نے فتویٰ دیا کہ حرام ہے منطق لاجک پڑھنا. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ آئے, انہوں نے یہ نا ہمبلی ٹریڈیشن سے تھے نا, انہوں نے فتویٰ نہیں دیا کہ حرام, انہوں نے وہی تنقید کی ہے. مطلب ان کا ایک بڑا فیمس جملہ ہے کہ ان المنطقیہ لا يستفید به الغبی ولا يحتاج الیہ الذکی. منطق لاجک جو ہے نا جو ذرا وہ ہوگا تیز نہیں ہوگا, ذہین نہیں ہوگا, اس کو سمجھ نہیں آئے گی, اور جو ذہین ہوگا اس کو ضرورت نہیں ہوگی, وہ خود ان رولز کو پہچان جاتا ہے انسان اپنے. ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ لاجک کی جو چیزیں وہ چیزیں جو نیچرلی انسان نہ پہچان لیتا, وہ انہوں نے فتویٰ نہیں دیا. انہوں نے منطق پڑھی, ان کی بک ہے, میں نے خود جب میں ایم ایس کر رہا تھا تو فلاسفی اور اس میں, تو اس میں پورے کورس یہ پڑھا تھا ابن تیمیہ کا کرٹیسزم جو اس کا. اب وہ کرٹیسزم پڑھے, وہ کرٹیسزم یہ نہیں تھا کہ حلال ہے حرام ہے, انہوں نے ایک پروپوزیشن کو پڑھا, اس کو لاجک کے ٹرمز ہی میں کرٹیسائز کر کے بتایا, بلکہ وہ الٹرنیٹیو پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پہ ڈیفینیشنل پرابلمس پہ آتے ہیں نا, تو کہتے ہیں یہ ڈیفینیشن کا میتھڈ ان کا ہے. میں آپ کو کتاب و سنت کا ایک میتھڈ دکھاتا ہوں کہ جو ہمارے ہیں وہ الٹرنیٹیو پیش کرتے ہیں اس کے اندر. بلکہ
یہ چیز ان کے حقیقت ہے، اور یہی بات ہے کہ وہ ان کا ایک اثر ہے. اس وجہ سے ابن تیمیہ کی جو کرٹیسزم ہے وہ مفتی کا فتویٰ نہیں ہے صرف، وہ اصل میں ایک ماہر کی رائے ہے کہ یار اس میں یہ پرابلمز اور ان کو پڑھا ہے. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ موٹیویشن اس کی وجہ سے اب ہم چاہتے ہیں کہ مختلف آئیڈیالوجیز پہ ہم بات کرتے ہیں، ہم ان کو ان جہاں پہ یہ اوریجنیٹ ہوئی ان کی ٹرمز پہ سمجھیں، وہ کیسے چل چاہتے ہیں، اور کہاں پہ وہ اسلام سے کولائڈ کرتی ہیں اور کہاں سے اسلام کے ساتھ بالکل مل جاتے ہیں. اور یہ اس لیے ضروری ہے، جس طرح ابھی تم نے پہلے بھی بولا، اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم لوگ اس طرح اسلام تو ڈیٹیل میں پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ ان جگہوں پہ جا رہے ہیں جہاں پہ یہ آئیڈیالوجیز پڑھائی جاتی ہیں اور پروموٹ کی جاتی ہیں اور پریکٹس کی جاتی ہیں. ایون جیسے فیمنزم کی بات کریں، فیمنزم اب ہر ڈپارٹمنٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہر کارپوریٹ آرگنائزیشن میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہر یونیورسٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے. آپ گھر میں اس پہ بات نہیں کرتے، آپ صرف یہ کہہ دیتے ہو کہ لبرلزم میں یہ ایشو ہے، لبرلزم اسلام کے ساتھ نہیں ہے، فیمنزم دیر از نو فیمنزم اسلام. لیکن وہ جا کے ادھر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار اس میں تو یہ لاجیکلی ہے اور یہ تو بات ٹھیک کر رہے ہیں، کیوں اسلام کو اس سے مسئلہ ہے. پھر وہ اسلام کے اینگل سے سنتے ہیں کہ یار اسلام میں یہ ایشو ہے. تو ہمیں اسی لیے ہم اس کو آبجیکٹیولی لے کے چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے. تو میرے ایک ساتھی تھے، میں مدرسے میں پڑھنے آتے، تو یعنی ہم کوئی کورس بھی کراتے ہیں تو اس میں آتے تھے. تو وہ کہتے میں فاطمہ یونیورسٹی میں بچی گئی پڑھنے میڈیکل، اس میں ان کا ایک جینڈر اسٹڈیز کا ہے ایک کورس، جینڈر اسٹڈیز شامل ہے جینڈر اسٹڈیز کے نام سے. تو جینڈر اسٹڈیز ذرا ایک جنیرک، اس میں اور بہت سی ڈیبیٹس، فیمنزم بھی ہیں اور بھی ڈیبیٹس بہت سی آ جاتی ہیں، اس میں سیکشولیٹی آ جاتی ہے، بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، سیکس اور جینڈر کا ڈفرینس آ جاتا ہے، یہ سب چیزیں. کہتے ہیں وہ پہلے سیمسٹر میں آتی تو روزانہ آ کے بحث شروع کر دیتی کہ اس میں یہ پرابلم. کہتے میں اور میری بیوی بیٹھے ہوتے ہیں، ہم بحث کر رہے ہوتے اس کو. کہ شکر ہے پہلے سیمسٹر ختم ہوا، وہ دور ہو گیا، لیکن وہ پڑھتے تھے تو وہ اس میں کیا غلط ہے، بالکل نارمل ہے، وہ ٹھیک تو کہتے ہیں. وومن امپاورمنٹ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اسی طرح آپ جیسے فیمنزم والے یہ کوشچن دیکھیں، انہوں نے ٹرمز ریز کر دی ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا ڈومیسٹک ورک، انڈر پیڈ یا ان پیڈ خواتین کام کرتی ہیں. اب گھر میں جو کام کرتی ہیں اس کو یوں پریزنٹ کرتے ہیں نا. میں نہیں کہہ رہا کہ میں اس کو بھی کرٹیسائز نہیں کر رہا، ان کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ خاتون جو گھر میں کام کر رہی ہیں اور صبح سے شام تک وہ ان پیڈ ہے، وہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں سارا دن اور یہ ان پیڈ ہے، وہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. اب ظاہر ہے ہمارے سوسائٹی میں ایک بچی جب یہ ہوگی، وہ گھر میں دیکھے گی تو اس کے لیے یہ شوق ہوگا، شوق کیا ہو رہا ہے، اچھا واقعی میں اس کا مطلب میری ماں کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، میری دادی کے ساتھ ظلم ہوتا رہا ساری زندگی، کیا میرے ساتھ بھی اب ظلم ہوگا. اور یہ ٹرسٹ میں یہ اوپینینز ہیں. ہاں بالکل. اور ہوتا کیا ہے کہ باپ محنت کر کے اپنی بیٹی کو یونیورسٹی بھیجتا ہے اور وہ پھر اپنے باپ پہ کرتے ہیں کہ یہ تو ظلم کرتا رہا میرے باپ. تو اسی وجہ سے یہ کیوں، اس کی وجہ کیونکہ وہ ایک وائڈ ہے. اچھا، اب یہ ٹرمز جو ہے نا بچوں کو یہ بتانا کہ یہ امپاورمنٹ سے مراد کے ٹرم یوز کر لینا، کیا اس ٹرم کے پیچھے کیا فلسفی ہے، ٹھیک ہے وہ کہاں تک ٹھیک ہے کہاں تک غلط ہے ہم نہیں جانے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے سوچا، مشورہ تم نے میں نے کیا کہ ہم لوگ جو ہے نا کوئی کتاب ایسی لیں فیمنزم پہ جو ویسٹ میں ایسی شخصیت نے لکھی ہوں جو ایکیڈیمیا میں ہوں، ایکسیپٹیڈ ہوں، اور ایکیڈیمیا میں وہ ایسی شخصیت ہوں کہ جن کو ہائیلی کلیمڈ ہوں کہ بھئی ہاں وہ ٹاپک پہ وہ ماسٹر ہیں. تو آکسفورڈ کی سیریز ہے اے ویری شارٹ انٹروڈکشن، یہ بہت مشہور سیریز چلی ہے. مطلب اس میں نے خود بھی ان کی فلاسفی آف سائنس پہ بھی یہ کتاب ہے. جس ٹاپک نمبرز پہ لے لو، کرپٹو کرنسی پہ لے لو، سیکشولیٹی پہ، کسی بھی ٹاپک، ایک ٹاپک کو لیتے ہیں اس پہ نا جو کہ اس وقت کا جو سب سے بہترین جو دماغ موجود ہوتے ہیں کسی سے وہ لکھواتے ہیں اس ٹاپک پہ. وہ شارٹ ہوتی ہے، مطلب 150 صفحات 170 صفحات اتنے پہ ہوتی ہے، 120 صفحات اتنے پہ وہ چیز ہوتی ہے. تو ہم نے فیمنزم کی جو ان کا مونوگرام ہے ویری شارٹ انٹروڈکشن سیریز کا، وہ ایکسیپٹ کیا ہے، وہ ہم نے اس کو چوز کیا ہے. اور اس کی جو مارگریٹ ویلٹرز جو ہے نا فیمنزم ویری شارٹ انٹروڈکشن، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس،
مارگریٹ والٹرز، یہ بھی کووڈ میں کچھ عرصہ پہلے جو ہے فوت ہوئی ہیں. تو اس کتاب کو انشاءاللہ ہم نا مختلف سیشنز میں ہم اس کو ریڈ کریں گے، مطلب اس پہ ہم انالیسس کریں گے کہ یہ کیسے پیش کرتی ہیں، کیسے روٹس کو وہ بناتی ہیں، اور اس کو پھر ہم تھوڑا زیادہ ہم بہت زیادہ کرٹیسزم نہیں کریں گے، ہم صرف اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کو ریلیٹ کریں گے اس کے ساتھ. یعنی ہم ایک آبجیکٹو بندے کی طرح بیٹھیں گے، پہلے پھر اسے سمجھیں گے، پھر ہم زیادہ کوئی بہت کمنٹ کر دیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پارٹ جو ہے نا اسلامک آئیڈیالوجی کے خلاف، بس اتنا کمنٹ کر کے آگے چلے جائیں گے، زیادہ نہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ مجھے بھی، تمہیں بھی، اور جو ہمیں سننے والے ہیں ان کو پتہ چلے کہ کیسے وہ سوچتے ہیں، ان کے پیچھے وہ کیا انڈر فلوسافیکل انڈر پیننگز ہیں، وہ کیا آئیڈیالوجیز ہیں جن کے اوپر یہ پوری کی پوری جو فیمنسٹ موومنٹ ہے وہ ایریکٹ ہوئی ہے. اس میں وہ بتاتی ہیں خاتون کہ وہاں پر جو جنرل پبلک ہے وہ اس فیمنزم کے بارے میں سوچتے کیا ہیں. بڑا زبردست تبصرہ اس میں ایک جگہ پہ وہ کرتی ہوں کہ کہتی میں نے یونیورسٹی سے جو پاسڈ آؤٹ ہوتی ہیں ان سے میں نے پوچھا فیمنزم کے بارے میں، کہتی اکثر میجورٹی کہتے ہیں نہیں ہم فیمنزم سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کرتے ہیں نا. کہتے ہیں وہ ایک پوری آئیڈیالوجی بن چکی ہے، اس کی پرابلمز ہے، اور واقعی میں ویسٹ میں بہت زیادہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ پوری آئیڈیالوجی بن چکی ہے. آپ نے اس سے تو ٹھیک ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کے حقوق پر ہم نے بولنا ہے، لیکن آئی ایم ناٹ اے فیمنسٹ، مطلب اپنے کو الگ کر لیتے ہیں وہ. خیر وہ وہاں پہ کہتی ہیں کہ کوئی نہیں، جب وقت آگے گزرے گا نا، اور جب مشکل حالات آئیں گے، فیملی اور ورک اور ان چیزوں میں پھنسیں گی، پھر ان کو احساس ہوگا کہ فیمنزم کی ہمیں کتنی شدید ضرورت ہے، اور پھر شاید وہ اپنا ورژن فیمنزم کا بنائیں. یعنی وہی بات ہے جیسے بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ ابھی تم نہیں مان رہے نا، تم آگے زندگی میں جاؤ گے تم بچ. اسی طرح یہ خاتون بھی خود بھی فیمنسٹ تھی ظاہر ہے، تو یہ بھی ان کو یوں ہی کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تمہیں نہیں سمجھ آ رہا، جب تم ذرا آگے آؤ گی نا، تھوڑی عمر آگے بڑھے گی سوسائٹی میں، چلو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ جو پیچھے فیمنسٹ بڑے بزرگ فیمنسٹ گزرے ہیں وہ اس چیز کو کیوں اہمیت کو دیتے تھے. اس کتاب کی جو کانٹینٹس ہیں اس کے اندر ایک انٹروڈکشن ہے اور 10 چیپٹرز ہیں ٹوٹل. اس کے اندر انٹروڈکشن میں وہ سمپلی بتاتی ہیں کہ فیمنزم جو ہے نا وہ، ابھی ہم چلو انٹروڈکشن دیکھتے ہیں اس پہ کہ فیمنزم جو ہے وہ کیا تھا، یہ ورڈ کہاں سے آیا، اور یہ ورڈ کس سینس میں یوز ہوتا رہا ہے، یہ بتائیں گے. پھر اس کے بعد اس میں یہ ظاہر ہے فیمنزم پہ بات کریں گے. ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آج یہ نا جتنی بھی موومنٹس اٹھی عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ ماڈرنٹی آئی ہے، ماڈرنٹی سیکولرزم آیا جو موومنٹس اٹھی ہیں، جبکہ ایسا نہیں، یہ آؤٹ آف دا بلو نہیں آ گئی، یہ ایک کنٹینیوم ہے. یعنی لوگ نا ڈارک ایجز پچھلی جو ان کو ہوتی ہیں، ان کو ڈارک ایجز کے قرار دے کے بس سمجھتے ہیں کہ یار یہیں سے سب کچھ شروع ہوا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. سیکولرزم اس سے پہلے ریلیجیس روٹس موجود ہوتی ہیں، ریلیجن کے اندر سے لوگوں نے کچھ اٹھے ہوتے ہیں، کچھ کام کیا ہوتا ہے، پھر یہ چیزیں آتی ہیں. اور یہ ہمارے یہاں کے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو نارملی فیمنزم کے لیے لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا وہ اتنے افیکٹو نہیں ہوتے، لیکن جو ہمارے اندر سے ریلیجن جس پرسنالٹیز جب اس کو بائی کرتی ہیں اور وہ کرتی ہیں، وہ اصل میں امپیکٹ ڈالتے ہیں، سوسائٹی پھر ایکسیپٹ کرتی ہے. ورنہ عام لوگ جو ریلیجن سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے، ان کے سیکولر اسکالرز نہیں ہوتے نا، جو ہمارے ٹریڈیشنلسٹ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر جب ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے یہ وہ ایکسیپٹ کرتی ہیں، تو پھر آہستہ سے سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے. کیونکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو لوگ جو گراس روٹ لیول پہ جو کنیکٹڈ یہ لوگ ہوتے ہیں اور انہی کا امپیکٹ ہوتا ہے. تاکہ ہمارے یہاں جو بھی ہو، ابھی بھی دیکھو کہ طلاق یا کوئی بھی شرعی مسئلہ پہ پوچھنا ہوتا ہے، لوگ مدارس کی طرف جاتے ہیں، جن کو شاید انگلش بھی نہیں بولنی آتی ہوگی، کچھ بھی نہیں آتی، لیکن وہ انہی کے پاس جاتے ہیں. کبھی ہماری کورٹس جب یہ دے دیتی ہیں کہ خلا کا کیس کر دیتی ہیں، تو لوگ ہمارے مدارس میں مفتیان کرام کے پاس جاتے ہیں، علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، کنیکٹڈ ہیں. تو اب یہ ضروری ہے کہ چاہے وہ کسی بھی، چاہے بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی حضرات ہوں، شیعہ حضرات ہوں، سب کے ساتھ ایسے ہی ہے، ان کے ساتھ جاتے ہیں. اب اگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اگر انسان کو پتا ہو نا کہ یہ چیزیں ہیں کیا، تو ان سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر الٹا ہوتا ہے وہ بلا وجہ ایک ایسی چیز کو پہ رد کر رہا ہوتا ہے جو کہ کوئی پرابلمٹک نہیں ہوتی. دونوں چیزیں ہیں. تو اس میں فرسٹ چیپٹر جو ہے نا، دا ریلیجیس روٹس آف فیمنزم، کہ ان کے خیال میں
فیمنزم کی جو یعنی فیمنزم کو نارملی لوگ یوں نارمل پیش کرتے ہیں، اس کو بعض لوگ وومنزم کا ٹرم بھی یوز کیا گیا ہسٹری میں، وومنزم کے ورڈ بھی یوز، کیونکہ جب ہوتا یہ تھا کہ جب ایک ٹرم ڈیروگیٹری یا وہ بہت پولیٹیسائزڈ ہو جاتی تھی تو پھر اس کی جگہ دوسرا ورڈ یوز کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو وومنزم بھی مطلب یہ کہ عورتوں کے رائٹس کے لیے موومنٹ جو ہے نا وہ تھی. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ریلیجیس روٹس کہاں سے ہیں، کہ کہاں سے ان کے خیال میں جو کرسچن وومن تھیں جنہوں نے اس دور کے اندر، یعنی اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہمارے سیکھنے کے لیے ہے کہ ان کا نا ایک ریلیجیس کانٹیکسٹ تھا کرسچینٹی کا جو مسلمانوں کا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر بہت سی موومنٹس اٹھی تھی اس کے اگینسٹ. جیسے خواتین جو ہے نا وہ لکھ نہیں سکتی، پڑھ نہیں سکتی. اس میں وہ مثالیں باقاعدہ انشاءاللہ اب یہ سیشن میں ہم دیکھیں گے، ہم تھوڑے بہت ان کے جو اقتباسات ہیں ان کو بھی دیکھیں گے جو پیش کرتی ہیں خاتون، کہ جو وہ تھے کیا کہتے ہیں اس کو، خواتین تھیں وہ اس پہ ہوتی تھیں کہ ہمیں بھی لکھنے کا موقع دیا جائے، تو عام طور سے اس کے اگینسٹ ہو جاتے تھے، نہیں لکھنا نہیں ہے آپ نے. اب ظاہر یہ ہمارے یہاں کی پرابلم نہیں رہی، ہمارے یہاں تو ابھی جو مدارس ہیں ہمارے وہاں پر لڑکیوں کے مدارس میں لڑکیوں کے مدارس میں لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں. یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ کیا لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی. لکھنا ان پرنسپل لکھنا پڑھنا کو تو کبھی بھی نہیں منع کیا گیا نا، پرابلم تو ہے یہ ہمارے لیے. اسی طرح وہاں پر ان کے ہاں ایک اقتباس میں پڑھ رہا تھا، اس میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی جو بھی وہ اگر پیسے آ بھی جائیں، کوئی کام کسی جگہ پہ کرتی بھی ہے گھر میں کچھ بھی، تو وہ پیسہ شوہر کیا جہاں مرضی خرچ کرے. لیکن اسلام میں تو شروع سے یہ کانسیپٹ ہے کہ خواتین کا اکاؤنٹ سیپریٹ ہے، یعنی میری اہلیہ اگر کوئی چیز ان کے پاس پیسہ ہے ان کے والد صاحب دیتے ہیں تو میں اس پہ زبردستی نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ سے الگ ہے. اسی وجہ سے خاتون کی زکوٰۃ خاتون پہ واجب ہوتی ہے، خاتون پہ حج خاتون کے اپنے پیسوں سے واجب ہوتی ہے. یہ لوگ بات ہے ہمارے یہاں بیچارے شوہر دے رہے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے، لیکن دونوں سائڈ پہ اگر دیکھیں کہ رسپانسبلٹیز ان کے پیسوں سے ہوتی ہے اور وہ اپنے پیسہ اپنی مرضی سے خرچ بھی کر سکتی ہیں، بشرطے کہ ظاہر غیر شرعی جگہ پہ نہ کریں، وہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن وہ شوہر لے نہیں سکتا نا اس سے. اب یہ چیز جو اس وقت انہوں نے نقل کی ہیں، مختلف پیسیجز نقل کی ہیں خواتین کے، اس کے جو کنسرنز تھے، اب اس میں سے کئی ایسے ہیں جو ہمارے یہاں پہ نہیں رہے، اور ہمیں پھر اس وجہ سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اسی وجہ سے شاید ہمارے یہاں اس طرح کی چیزیں اٹھی بھی نہیں ہیں. یعنی ہمیں فوراً بھاگ کے ہمیں یہ بھی دیکھو سوچنا چاہیے نا کہ کیا واقعی میں ہمارے ہاں وہ یہ جو جن پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے فیمنزم آئی ہے، کیا ہمیں فیمنزم کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں اپنی تحریک کی جو ہماری اپنی یہاں کی خود سے ایک تحریک بنانے کی ضرورت ہے؟ مثلا یہ تو نہیں کہ ہم جو انہوں نے ویسٹ نہیں کیا اسی بھی چل پڑے، اپنا بھی سوچیں نا. بالکل جیسے مثلا دیکھو ہمارے یہاں کا ایک پرابلم تھا کہ جب تک یہ کیونکہ انگریز گیا یہاں سے آزاد نہیں، تو ہم ذہنی طور پہ تو آزاد نہیں ہوئے نا، ہمارا سلیبس آزاد نہیں، ہمارا قانون وہی 1900 کے جو قانون گوروں کے تھے، پینل کوڈز تھے، وہی چل رہے ہیں. تو اور لوگ اب بول بھی رہے ہیں کہ اس کو چینج کیا جائے. سب چیزیں بیوروکریسی ہماری اسی مینٹیلٹی کے ساتھ چل رہی ہے، سب کچھ ویسے ہی چل رہی ہیں. لیکن اس سے پہلے جب انگریز آئے، جب مسلمانوں کو تھا کہ یار یہاں کے لوگوں کے ہم آزاد ہوں، ہم لوگوں نے حکومت کی ہے، تو تحریکیں اٹھی تھی نا یہاں پہ، مختلف تحریکیں اٹھی ہیں. سید احمد شہید کی جہاد کی تحریک اٹھی ہے، انہوں نے سکھوں سے کیا تھا، اور مختلف لوگوں نے یہاں کے پرابلم، یعنی اپنی صورتحال کو دیکھ کے ایک تحریک بنانا. جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں جماعت اسلامی کی تحریک ہے، ڈاکٹر سعد صاحب کی تحریک ہے، تبلیغی جماعت کی تحریک ہے، اور ہمارے دعوت اسلامی کی جن کی اپنی جماعت بھی ہے. یہ ساری کی ساری وہ تحریکیں ہیں جو یہاں پر ہماری لوکل جو سینیریو تھا نا، اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے یہ پیدا ہوں. اب جیسے تبلیغی جماعت کی تحریک ہے، مولانا یاس رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مدرسے کے سادے سے بندے تھے، ان کے بارے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی کسی ویسٹ کے کسی بندے سے متاثر ہو گیا. انگریزی بھی نہیں آتی تھی صحیح طرح کی آتی نہیں تھی، وہ تو نفرت کرتے تھے. اب یہ جو انہوں نے ایک تحریک اٹھی، قطع نظر ہمیں ان سے اختلاف ہے، اتفاق ہے، یعنی مقصد یہ کہ اس نے رسپونڈ کیا ہے نا کہ یار یہ ایک سچویشن ہے، اس کو رسپونڈ کیا ہے اور خود سے بیٹھ کے سوچا کہ کیا ہونا چاہیے. ڈاکٹر اسی طرح مولانا مودودی جو تھے، انہوں نے سوچا رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ اس کو کیا ہونا چاہیے. تو ہماری یہ اپنی لوکل ہے، تو ہمیں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم
اپنے چیزوں کو سالو کرنے کے. ہماری اپنی جو بچیاں ہیں, ہماری جو خواتین ہیں, جن کو لگ رہا ہوتا ہے اور واقعی میں ہوتا بھی ہے کہ اس کو سالو کرنے کے لیے ہمارے اپنے میتھڈ ہیں. اب مثال کے طور پہ ہمارے مولانا تاج الدین صاحب کو ہم سنتے آتے ہیں, وہ بہت تنقید کرتے ہیں, بولتے ہیں, لیکن مولانا تاج الدین صاحب خود سیکولر تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ تنقید کرتے ہیں, بولتے ہیں لوگوں کو, ہم نے بہت چیزیں ان سے سیکھی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہی چیز ہے کہ اسی طرح علماء, اب خواتین کے حقوق پہ علماء بول رہے ہیں, ہر طبقے کے علماء بولتے ہیں یار یہ چیز غلط ہے, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. علماء بتاتے ہیں ان کو, ایسا نہیں ہے کہ نہیں بتا رہے ہوں گے, لیکن فیمنزم ایک سٹیپ آگے جاتا ہے. فیمنزم یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ نہیں کہ حقوق پہ بولنا ہے, کہتے نہیں اس سے پہلے آؤ یہ حقوق طے کہاں سے ہوں گے, حقوق طے کرنے کی بیسس کیا ہیں. یہاں پہ آگے پرابلم ہمیں ہوتی ہے, کھڑی ہوتی ہے اصل میں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا ریفرل پوائنٹ جو ہے اسلام ہے, اسلام کو سنت ہے, وہ کچھ اور بنا رہتے ہیں. اس وجہ سے آپ ان سے کبھی یوں ڈیبیٹ کریں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے کرتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شوہر سے کہ بھائی ٹھیک ہے تم زیادتی کرتے ہو, تم زیادتی نہ کرو, تم یہ نہ کرو, لیکن یہ نہیں, اس سے بھی آگے کی پرابلمز ہیں. خواتین آزادانہ نکلیں, خاتون جب چاہیں. اب میرٹل ریپ کا کانسیپٹ ہے, ہاں اب یہ آکسی مورون ہے. پہلے تو ریپ کا ورڈ ہی ہماری اسلامک فقہ اور اس لیے اجنبی ہے, ہمارے یہاں ریپ کا کانسیپٹ ایسے کوئی نہیں ہے. لیکن میرٹل ریپ کیا ہو سکتا ہے, یہ کچھ سمجھنے والی بات لیکن ہے. اور جیسے عجیب بات ہے کہ اگر مرد شادی پھر کیوں کریں گے, اگر یہ ہو جائے کہ ان کو یہ حق نہیں ہے کہ یعنی انٹیمیسی میں جب موڈ ہو خاتون انکار کر دیں اور مرد کی وہ ہو جائے, مرد شادی کیوں کریں گے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں شادی کیوں کریں گے پھر وہ ہمارے ہاں. اسی طرح دیکھو کہ ان کو آزاد, دیکھو ہمارے ہاں بالکل کلیئر کٹ. اصل یہ بات یاد رکھنا جو کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں, اصل میں وہ بہت ایک ایکسٹریم ایگزامپل اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ کرتے ہیں سب کے لیے. جیسا میرٹل ریپ بھی ہے نا, کبھی بھی کوئی بھی شادی شدہ میں یہ نہیں کرتا کہ ایک دم شوہر آئے اور ڈنڈے مارے اور اپنا کام اپنی جو اس کی خواہش ہے وہ کرے. اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے, آپ کا ایک تعلق ہے نا. لیکن وہ کئی اگر اس طرح کا کوئی بدبخت وہ اس کو اڑائیں گے اور کہیں گے مرد ایسے اوور آل نا. تو ہم اس لیے, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب دوسری طرف سے نا کچھ ایکسٹریم فیمنسٹ جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں نا, ان کو جب پیش کرتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کا پورا ایجنڈا جو ہے کر لیں, یا یہ خواتین جیسے عورت مارچ میں کچھ بڑے نازیبا قسم کے نعرے تھے, تو ہمارے ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کو جنرلائز نہ کریں. بہت سے لوگ جو عورتوں کے حقوق کے لیے بول رہے ہیں وہ ان نعروں کو درست نہیں سمجھتے. وہ بھی یہ دوسری طرف بھی جب وہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم کو جنرلائز کیوں کر رہے ہیں, اسٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں, ہم تو نہیں مانتے. یہ ایسے اصل میں یہی وجہ ہے جو اس بک کو ہم لوگوں کا ریویو کرنے کا بھی جو ایک مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اصل میں فیمنزم کی جب کور میں جائیں گے نا تو ہمیں پتہ ہوگا, کیونکہ دیکھو فیمنزم از اے فارن کانسیپٹ ان اسلام اینڈ ان مسلم سوسائٹی. تو جب آپ ایک کہتے ہو کہ میں مسلم فیمنسٹ ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ویلیوز کہاں سے آ رہی ہیں, آپ اس کدھر سے وہ فیمنزم اڈاپٹ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اس کو آپ فائن ٹیون کر کے ایڈجسٹ کر رہے ہو. تو اس لیے ہم اس بک کو کر چلیں گے. تو اس میں پہلے وہ دا ریلیجیس روٹس آف فیمنزم, سیکنڈ چیپٹر دا بگننگ آف سیکولر فیمنزم. یہاں سے پھر وہ آتی ہے کہ سیکولر جب سیکولرائزیشن ہوئی ہے نا سوسائٹی کی ویسٹ میں, اس کے بعد پھر فیمنزم جو آیا ہے, کیونکہ مطلب ظاہر ہے پہلے جو وہ مثالیں دیتی ہیں نا اس میں وہ مثالیں ایسے ہی ہیں کہ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے جتنی بھی فیمنسٹ تھیں وہ ان میں زیادہ تر نا یہی جو مثالیں رہیں گے اس میں یہ ہوتا تھا کہ اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ خواتین ہیں نا وہ رائٹنگز ہیں اس میں خدا سے باتیں کر رہی ہیں کہ خدا میں تیری بندی ہوں. تو اس میں بس وہ یہ کہیں گی کہ وہ یوں کہیں گی کہ بات یہ کہ ہماری روح ہمارا ایک اللہ کے بندے ہونے کے لحاظ سے جیسا ایک مرد ہے ویسی ایک عورت ہے. اچھا یہ تو ہم بھی کہتے ہیں انسان کی, وہ کہتے ہیں کہ سیکس جو ہے وہ طے نہیں کرتا رتبہ, بلکہ انسان کی تقویٰ طے کرتا ہے. اب یہ الفاظ اس طرح کے آئیں گے. اچھا یہ پرابلمٹک نہیں ہے, وہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ ان کے اندر جو ریلیجن آ گیا تھا اس نے عورت کو کوئی ایک بہت ہی کم درجے کا قرار دے دیا. اچھا مثال کے طور پہ وہاں پر یہ تھا کہ حوا علیہ السلام کی وجہ سے نکلے جنت سے, مثال کے طور پہ وہ ذمہ دار ہیں, تو اس پہ وہ ریفیوٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں اب اوریجنل سن.
اب ظاہر ہمارے ہاں عورت کو یہ نہیں کہا گیا کہ عورت جو تقویٰ میں ہمارے اما عائشہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں ہیں کہ وہ پوری معلمہ تھیں، پوری امت کی معلمہ تھیں، صحابہ پہ رد کر رہی ہوتی تھیں کہ نہیں یہ آپ کی رائے درست نہیں ہے، یہ رائے درست ہے. مطلب یہ رہا ہے نا، وہی چیز نہیں رہی ہماری. لیکن اچھا اب وہ ریلیجیس روٹس کو جب لاتے ہیں نا تو اس کے اندر وہ اللہ ریلیجن سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن ود ان ریلیجن وہ جو اس وقت تھی اس سے اختلاف کرتے ہیں. سیکولر میں آتے ہیں پھر وہ خود کہتی ہیں کہ سیکولر آنے میں بہت دیر لگی، کیونکہ بات یہ تھی کہ جب آپ دین کے اندر ہوتے ہیں نا تو آپ کے اٹھنا آسان ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک کاز ہوتی ہے. جب سیکولر میں آ جاتے ہیں تو آپ دنیا کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہاں پر یہ اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ خاتون خود کہتی ہیں. چلو اس چیپٹر پہ آئیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے. یہ بتاتی ہیں کہ بگننگ آف سیکولر فیمنزم، یہ پھر اس کے بعد وہ 18th سینچری میں آتی ہیں اور اس کا ٹاپک ہے ایمیزنز آف دا پین. پین سے مراد یہاں پہ رائٹرز، وہ خواتین لکھاری تھیں جو اس وقت بہت مشہور ہوئی تھیں اور انہوں نے بہت زیادہ یعنی لکھا تھا اور ان کی رائٹنگز جو تھیں اثر انداز ہوئی تھی. اس کے اوپر نا ایک بندے نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ ایمیزنز آف دا پین یعنی ہیں یہ، اس سے انہوں نے نام لیا. اور بتانے کا مقصد یہ کہ 18th سینچری کے اندر وہ لکھاری خواتین جنہوں نے اثر ڈالا تھا. اصل میں وہ اس پوائنٹ میں ایمیزونز آف دا پین کا مطلب ہے ایمیزون گریک میتھولوجی میں ایک ویمن واریئرز کو کہتے ہیں. تو بیسکلی ایمیزونز آف دا پین انہوں نے یہ کہا کہ ویمن واریئرز جو پین سے انہوں نے کرنے ایسے ہی بالکل ایسے ہی. اچھا پھر اس میں اچھا اس میں یہ بھی ہے ہاں ارلی 19th سینچری ان کو الگ الگ کی ہے. ارلی 19th سینچری اور دا لیٹ 19th سینچری، مطلب 1800 سے 1900 کے بیچ کے میں جو ہے نا شروع کے پورشن کو اس کے دو الگ چیپٹرز بنائے ہیں. ایک میں ہے کہ ریفارمنگ وومین اور دوسرے میں ہے کیمپیننگ وومین. اس میں مطلب یہ کہ وہ وومین جنہوں نے ریفارمز لانے شروع کی اور پھر یعنی کیمپین کا مطلب یہ کہ وہ اس سے آگے بڑھ کے باقاعدہ اس کے لیے جنگ باقاعدہ شروع کر دی انہوں نے. اس کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے بیچ میں خاص طور سے دو شخصیات کا تذکرہ تھا، ان سے ایک کا میں تذکرہ بھی کروں گا، جان اسٹورٹ مل. اس نے جان اسٹورٹ مل جو تھے نا یہ ایک فلاسفر اور سائنٹیفک میتھڈ کو جن لوگوں نے ویسٹ کے اندر سائنٹیفک میتھڈ ہے اس کو میچور کرنے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے ان میں جان اسٹورٹ مل کا نام ہے. اور جو لاجک کی جو ماڈرن لاجک کی بکس ہیں اس میں جان اسٹورٹ مل میتھڈ مشہور ہے، اس میں مل میتھڈ. اچھا تو یہ اس نے خود نہ لکھی تھی کتاب خواتین کے حقوق پہ، اور دلچسپ بات یہ تھی کہ اس کی شادی ہوئی تھی ایک خاتون سے، تو وہ خود ایک فیمنسٹ تھیں، بہت پاورفل فیمنسٹ تھیں. تو یہ اس کے اثر میں آ گیا تھا. مطلب یہ کہ ہمارے پاکستان میں بھی ایسی مثالیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ایک مرد ایک خاتون کے امپیکٹ کے تحت ہوتا ہے تو اس کی آئیڈیالوجی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے یہی ہوا تھا. اس نے خود مانا کہ میں یعنی جو میں نے دی ہیں یہ میری اہلیہ جو تھیں، اصل میں تعلق خاتون سے پیدا ہوا، سب شوہر کے ہوتے ہوئے تعلق پہلے سے دوستی پیدا ہو گئی جن کے ساتھ شادی کی تھی. وقت آنے پہ انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اس کو تذکرہ کریں گے. تو پھر وہ شوہر جب فوت ہوا ان خاتون کا، پھر اسٹورٹ مل نے ان خاتون سے نکاح کر لیا تھا. اس کے بعد وہ خاتون لکھتی تھی کہ وہ کہتے کہ یہ ان کا امپیکٹ تھا. اس نے خود مانا کہ وہ خاتون کا امپیکٹ تھا. اور اصل بات یہ تھی کہ وہ یہ تم یوں سوچو نا کہ ایک خاتون لکھتی تو اور بات ہے، مرد لکھ رہا ہے یار، یہ اس کا امپیکٹ پڑا، واقعی میں پڑا. جان اسٹورٹ مل کا بہت امپیکٹ پڑا مغرب میں. پھر اس کے بعد دو چیپٹرز جو ہے نا جو وہ خاص طور سے جو اس کے ووٹ کا رائٹ، سفریج جس کو کہتے ہیں، تو اس میں دو ٹرمز جو ہے نا، ایک سفریجسٹ اور سفریجٹیز. سفریجسٹ جو تھے نا وہ نارمل تھے کہ وہ طبقہ تھا کہ جو وائلنٹ نہیں ہوتا تھا، جو کہتے تھے کہ ہم لا کے اندر رہتے ہوئے جو ہمیں ڈیمونسٹریشن کے جو ایونیوز اویلیبل ہیں ہم وہ ول یوز دیم، لیکن ہم وائلنٹ نہیں ہوں گے، ہم اگینسٹ دا لا نہیں جائیں گے. یہ سفریجسٹ تھے. لیکن پھر ان میں کچھ ایسے انہوں نے کہا نہیں ایسے تو بات نہیں بن رہی، یعنی آپ کو یہ بات قطع نظر فیمنسٹ کی بات درست ہے، آپ کو سسٹم میں آپ چینج کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو انہوں نے اپنے ایونیوز دیے ہوتے ہیں تو وہ سسٹم آپ کو تھوڑی بہت چینجز کرا دیتا ہے، لیکن سسٹم اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا کبھی نہیں سکتا. تو پھر اس میں سے وائلنس کی طریقے شروع ہو گئی تھی.
تو جو تھیں وہ سفریجسٹ جو تھیں وہ کہلاتی تھیں. 7th چیپٹر ہے اس کا. پہلے کون تھی؟ سفریجسٹ. سفریج جو ہے نا وہ رائٹ آف ووٹنگ ہے نا, اس سے SUFFRAGIST سفریجسٹ تھی. یہ 6th چیپٹر ہے. 7th چیپٹر جو ہے نا وہ سفریجٹیز SUFFRAGETTES یہ 7th چیپٹر ہے. یہ وہ مطلب اصل بات یہ کہ یہ ووٹ, اچھا ووٹ کا دیکھو, اگر ہم اس کو دیکھیں گے ووٹ کا رائٹ کوئی آج ایک خاتون گھر بیٹھ کے آن لائن ووٹنگ کر لیں, کیا پرابلمٹک چیز ہے ہمارے, لیکن وہاں بڑی چیز تھی یہ, بڑی چیز تھی یہ. تو یہ جب رائٹ بھی تھا, دیکھو اس کو باقاعدہ 2 چیپٹر اس کے لیے انہوں نے لکھے ہیں. اس میں بھی انہوں نے لکھا بھی ہے کہ شروع میں یہ تم نے جو بات کی نا, شروع میں بس یہ تھا کہ ہمیں کمانے کا حق ملنا چاہیے. اچھا وہ مل گیا, اب کیا کریں؟ تو ظاہر ہے پھر وہ ان کو ہوا کہ نہیں, اب ہمیں وومن اسپیسیفک ایشوز اور بھی ہیں ان کی طرف, جس میں پھر باڈی اور سیکشولیٹی اور یہ چیزیں جو ہے نا آنا شروع ہوئیں. پھر 8th چیپٹر جو ہے نا وہ ارلی 20th سینچری فیمنزم پہ انہوں نے لکھا ہے کہ 20th سینچری جو ہے 1900 سے آن ورڈ, اور اسی طرح سے پہلے دو چیپٹر سے 19th سینچری کا فرسٹ اور پھر لاسٹ, اسی طرح اس میں بھی انہوں نے 2 چیپٹرز ہیں. 20th سینچری فیمنزم ارلی, اور پھر 9th چیپٹر جو ہے نا وہ لیٹ 20th سینچری, اس کو سیکنڈ ویو فیمنزم تک ہے. اب یہ سیکنڈ ویو فیمنزم تک آئی ہیں 20th سینچری تک انہوں نے انالیسس کیا ہے. لاسٹ چیپٹر سے پہلے ایک بات ایڈ کر دوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں یعنی جو انگلش ورلڈ خاص طور سے انگلینڈ کے اندر جو فیمنزم جیسے رہی ہے میں اس تک بیسکلی, یعنی انہوں نے دیا تو ہے, بتایا تو ہے کہ ہسٹوریکلی انگلش اسپیکنگ ورلڈ کے اندر یا انگلینڈ کے اندر جو فیمنزم آیا یہ پیچھے کہاں سے, فرانس کا امپیکٹ. اب بیچ میں کئی جگہوں پہ جب وہ خواتین ایسی اٹھتی تھی نا تو دوسری خواتین تنقید کرتی تھی یہ فرینچ ریولوشن کا نا بخار چڑھا ہوا ہے. مطلب واقعی میں درست تھی. فرانس کے اندر تمہیں پتہ ہے کہ جو فرینچ ریولوشن آیا اس کے بعد کیا کیا یعنی وہاں پہ آئی ہیں, وہاں پہ بہت زیادہ آئی ہیں. یہ پھر بھی کنزرویٹو سوسائٹی ہے, یعنی یہ کنزرویٹو سوسائٹی رہی ہے, اور 18ویں 19ویں صدی تک کنزرویٹو سوسائٹی انگلینڈ کی سوسائٹی ابھی بھی مطلب بہرحال یہ کنزرویٹو سوسائٹی شمار ہوتی ہے, ان کے اندر ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے مسلم, وہ خاص طور سے ہمارے برصغیر پہ آپ کو ہمیں پتہ ہے انگلش اسپیکنگ ورلڈ کا اثر, خاص طور سے ان جگہوں کا اثر زیادہ ہے, کیونکہ ہم لوگ جو لینگویج بولتے ہیں وہ انگلش لینگویج ہے, اور ہم لٹریچر پڑھتے ہیں وہ انگلش لینگویج لٹریچر, اور سمجھتے بھی وہی ہیں, اور وہی امپیکٹس آتے ہیں. فرینچ وغیرہ ہمارے یہاں سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں, بالکل اس وجہ سے اس کی ریلیونسی جو ہے نا یہ زیادہ بھی ہے. پھر اس کے بعد آخری چیپٹر کیونکہ یہ ذرا ایک وہ جنرل انٹرویو وہ ہے نا, اس کے اندر انہوں نے ایک سمرائز بھی کرنا ہے چیزوں کو, تو بہت چیزوں کو انہوں نے چھوڑا ہے, لیکن یہ کہ وہ آپ کو روٹس دے دیتی ہیں. لاسٹ چیپٹر جو ہے نا فیمنسٹ اکراس دا ورلڈ, اس میں پھر وہ ہلکا سا دیتی ہے کہ کہاں کہاں پہ اس کا امپیکٹ کیا, اور پاکستان کا بھی میں بھی ان کا امپیکٹ آتا ہے, اور مختلف اسلامک ورلڈ کے اندر بالکل ایسے ہی ہے آیا, اور وہ خاص طور سے وہ کون سی مثالیں ہیں جن کو یہ بہت زیادہ اجاگر کرتے ہیں سب چیزیں. تو یہ 10 چیپٹرز ہیں, یہاں پر آ کے وہ اس کو کنکلوڈ کر دیتی ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو اسی ترتیب سے لے کے چلیں گے, اور پھر جب یہ ہو جائے گا تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو فیمنزم یعنی پہ بکس لکھی گئی ہیں اور انگلش لینگویج میں لکھی گئی ہیں, ان کو ہم ان کا انالیسس کریں تو کیسے اس کو پریزنٹ کرتی ہیں.